سورہ الفاتحہ تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے انسان کے دربار خدا میں پیش ہو کر حاجات اور تقاضوں کو بیان کرنے کی۔ حقیقت میں گفتگو کا لب و لہجہ یہاں سے بدل جاتا ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں خدا کی حمد و ثنا اور اس کی ذات پاک پر ایمان کا اظہار نیز قیامت کا اعتراف تھا، لیکن یہاں سے گویا بندہ اس محکم عقیدہ اور معرفت پروردگار کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کی حضور اور اس کی ذات پاک کے روبرو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسے مخاطب کر کے پہلے اپنی ابدیت کا اظہار کرتا ہے اور پھر اس سے طلب امداد کے لیے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں صرف تیری پرستش کرتی ہوں اور تجھی سے مدد چاہتی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب گزشتہ آیات کی مفاہیم انسان کی روح میں سرایت کر جاتے ہیں، اس کے وجود کی گہرائیاں اس اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اس کی عمومی و خصوصی رحمت اور روز جزا کی ملکیت کو جان لیتا ہے، تو اب عقیدے کے لحاظ سے فرد کامل نظر آنے لگتا ہے۔ توحید کے اس گہرے عقیدے کا پہلا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف انسان خدا کا خالص بندہ بن جاتا ہے، بتوں، جباروں اور شہوات و خواہشات کی عبادت کے دائرے سے نکل آتا ہے، اور دوسری طرف طلب امداد کے لیے اس کی ذات پاک کی طرف ہاتھ پھیلانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات توحید ذات و صفات بیان کر رہی ہے، اور یہاں توحید عبادت اور توحید افعال سے متعلق گفتگو ہے۔ توحید عبادت یہ ہے کہ کسی شخص یا چیز کو ذات خدا کے علاوہ پرستش کے لائق نہ سمجھا جائے، صرف اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، صرف اس کے قوانین و احکام کو قبول کیا جائے، اور اس کی ذات پاک کے علاوہ کسی قسم کی عبادت و بندگی کرنے اور کسی اور۔ توحید افعال یہ ہے کہ سارے جہاں میں مؤثر حقیقی اسی کو سمجھا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مؤثر وجود نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالم اسباب کا انکار کر دیا جائے اور سبب کی تلاش نہ کی جائے، بلکہ ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ ہر سبب کی یہ تاثیر حکم خدا کے تابع ہے۔ وہی ہے جس نے آگ کو جلانے، سورج کو روشنی دینے اور پانی کو حیات بخشنے کی تاثیر دی ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا اور قدرت و عظمت کو اسی سے مربوط سمجھے گا، اور اس کا غیر اس کی نظر میں فانی، زوال پذیر اور فاقد قدرت ہوگا۔ صرف خدا کی ذات قابل اعتماد و ستائش ہے، اور یہ لیاقت رکھتی ہے کہ انسان اسے تمام چیزوں میں اپنا سہارا قرار دے۔ یہ فکر و اعتماد انسان کا ناطہ تمام موجودات سے توڑ کر صرف خدا سے جوڑ دے گا، یہاں تک کہ اب وہ عالم اسباب کی تلاش بھی حکم خدا کے تحت کرتا ہے، یعنی اسباب میں بھی وہ قدرت خدا کا مشاہدہ کرتا ہے، کیونکہ خدا ہی مسبب الاسباب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو تفصیل قرآن کے حوالے سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز ویڈیو کو لائک کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔